آلیان اپنی کلاس لے کر نکلا ہی تھا کہ یونین کا صدر جے پیٹرسن مسٹری ہنسی ہنستا اس کے پاس آیا۔ کسی کا خون کرنے جا رہے ہو کیا؟ آلیان نے گھنٹوں کی محنت سے بنائے گئے اس کے ہیئر اسٹائل کو دونوں ہاتھوں سے خراب کر دیا۔ پیٹرسن اپنے نئے ہیئر اسٹائل کے لیے یونی میں بدنام ترین تھا۔ اس وقت ایک کینگرو اس کے سر پر پوز بنائے بیٹھا لگتا تھا۔ تم اپنے علاوہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھ سکتے نا، وہ بھنا گیا۔ اب ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح ہنستے تو تم کال سے لگ رہے ہو۔ خدا مجھے بچائے، بلکہ مجھے مار ہی ڈالے اگر میں کال لگوں۔ بس پھر تم 1-2 دن میں مرنے ہی والے ہو۔ امراہ کیسی ہے؟ جے پیٹرسن نے ایک دم سے پوچھا، بلکہ کچھ ڈرتے پوچھا۔ کون؟ آلیان نے بھرپور سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری دوست۔ میری کوئی دوست امراہ نہیں۔ کم آن فریش، وہی جس کے پیچھے تم ہر وقت رہا کرتے تھے۔ تم مجھ سے ایسی غیر ضروری باتیں کرنے آئے ہو؟ تم اس سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا؟ پھر وہی فضول باتیں۔ اچھا سنو، اسٹوڈنٹ یونین کی بلڈنگ میں موجود سیف روم، جسے سیکرٹ روم بھی کہہ لیتے ہیں، کو جانتے ہو نا؟ جہاں اسٹوڈنٹ اپنا نام ظاہر کیے بغیر کچھ بھی لکھ کر جاتے ہیں۔ کوئی شکایت یا کوئی مسئلہ؟ تو فرش سب سے زیادہ تمہارے خلاف شکایتیں موصول ہوئی ہیں اور درخواستیں بھی۔ اس روم کی دیواروں پہ 1 انچ جگہ نہیں بچی۔ ہر خط میں لکھا ہے آلیان کی ناراضگی ختم کروائی جائے۔ جا بجا دیواروں پر یہ پیغامات چپکے ہیں۔ کس نے کیا ہے یہ؟ اب آلیان بھرنا گیا۔ ویل فرش نام نہیں لکھا بھی نہیں جاتا۔ اتنا سب اس لیے بتا رہا ہوں تم یونین کے فعال رکن ہو، مطلب صدر ہی۔ پیٹرسن نے ایک آنکھ بند کی۔ تو سنو، وہ راما کہہ رہا تھا کہ اگر اسٹوڈنٹ پارٹی جیسے ایک اور مذاق ہم اس لڑکی کے ساتھ کر لیں تو اس بار اس کی آنکھوں سے وہ ساگر نکلے گا کہ سارا مانچسٹر اس میں ڈوب کر بہہ جائے گا۔ اور پھر جب آئندہ آنے والی نسلیں تحقیق کریں گی کہ آخر مانچسٹر کے ساتھ کیا بنی اور اسے بہا کر لے جانے والا سیلاب آخر آیا کہاں سے تھا، تو ایسا غضبناک تو بیش بہا کھدائی اور تحقیق کرنے کے بعد انہیں خاتون پاکستان امراہ کی 2 آنکھیں ملیں گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ مانچسٹر کو اس ساگر میں ڈوب کر بہہ جانے سے بچا لو۔ جو پیغامات دیواروں پر چپکے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے بس بہت جلد ہم پر یہ آفت آنے ہی والی ہے۔ تم اسے مذاق سمجھو لیکن میری درخواست بھی۔ میں مانچسٹر کو ڈوبتے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے مجھے ناراض لوگوں کو منانے کا یہ انداز اچھا لگا، تم بھی مان جاؤ گے اور پھر سے اس کے دوست بن جاؤ گے، تو میں اس طریقے کو یونین اور یونیورسٹی میں رائج کروا دوں گا۔ اپنا یہ سائی بھی تو ایسے ہی مشہور ہوا ہے، میں بھی ہو جاؤں گا۔ وہ کھی ہنسنے لگا۔ آلیان پر اپنی کوفت پر قابو پانا مشکل سا ہو گیا۔ وہ تیزی سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف لپکا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے سیکرٹ روم میں لیٹرز تم لکھ کر آتی رہی ہو نا؟ وہ ایک دم سے اس کے آنکھ کے سامنے کہنے لگا۔ امراہ خوفزدہ سی اس کی شکل دیکھنے لگی اور صرف نام میں گردن ہلا سکی۔ وہ تمہاری ہی لکھائی میں ہے سب، میں نے نہیں لکھے۔ وہ اور زیادہ ڈر گئی۔ تم نے بائیں ہاتھ سے لکھے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے تو مجھ سے پین بھی نہیں پکڑا جاتا۔ یہ سب یونی فیلوز کا کام ہوگا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اتنے فارغ نہیں ہیں۔ اس میں فارغ ہونے کی کیا بات ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ اس کی زبان سے پھسلا۔ تو یہ نیکی کا کام تم نے سب سے کہا کرنے کے لیے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ نہیں، امراہ کو اس کا انداز برا لگا۔ تو پوائنٹس دیے ہوں گے تم سب کو، تنزیہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ یہ بات اس کے انداز سے زیادہ بری لگی۔ وہ سب میں نے لکھے ہیں۔ داد دو مجھے آلیان، میں نے سیکرٹ روم کو خطوط سے بھر دیا۔ تم ایسے بیکار کام کے لیے داد دیتا ہوں تمہیں، اس نے پلٹ کر کہا۔ تم مجھ سے ناراض ہونا پسند کرتے ہو؟ مجھے وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ نہ تم سے ناراض ہوں نہ ہی ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ کرنے کے لیے کسی تعلق کا ہونا ضروری ہے اور ہمارے درمیان تم تو کہا کرتے تھے تم میرے دوست ہو۔ اب میں کہہ رہا ہوں میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ میں معاف کر چکا ہوں۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں سب باتیں ختم کر چکا ہوں، کہہ کر وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ اب یہ وہی مقام تک ہے، وہ گلستان بھر کے گل اس کے قدموں میں بچھا دے تو بھی وہ انہیں پھلانگ کر گزر جائے گا، کیونکہ ایک بار وہ کانٹے بچھا چکی تھی۔ اب آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ بھی اس کی راہوں میں ڈھیر کرنے پر اس کی اندھیری راہوں میں روشنی نہ کر سکے گی۔ ماحول انگشت بدنا تھا اور ہوا نے اپنے پر آنکھیں لپیٹ کر آنکھیں میچ لی۔ قسمت سے پوچھ پڑتال کی جا سکتی تھی، کیونکہ کبھی یہ چنگیز خان کی خون آلود تلوار ہوتی، کبھی حاتم طائی کا کمال سخاوت۔ قسمت
اگر ساری دنیا تباہ ہو رہی ہے اور کسی ایک چیز کو آئندہ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے قائم رہنے کی اجازت ہو تو میں یہ اجازت سائیکل کے لیے لینا پسند کروں گی۔ سائیکل، تکبر سے پاک، چلانے والے کی شاہی سواری۔ شٹل کاک کے سامنے سڑک پر اس نے این اون کے ساتھ مل کر کافی مشق کر لی تھی سائیکل چلانے کی۔ سیدھی خالی سڑک پر وہ بنا ڈرے چلا لیتی۔ سادھنا اور این اون کو پیچھے بٹھا کر بھی مشق کی۔ کسی کو پیچھے بٹھا کر سائیکل چلانا نئے کے لیے، سائیکل چلانے والے کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے تھوڑا بہت اس سلسلے میں ڈر خوف نکال ہی لیا۔ دوبارہ وہ یونی کے راستے بھی گئی، این اون پیچھے بیٹھی رہی۔ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں نا، اس کا سانس گم ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ این اون اپنا ہیئر بینڈ ٹھیک کرنے لگی۔ پاگل، مجھے دیکھ رہے ہیں، سائیکل ڈگمگائی۔ کیوں، تم ہو کیا جو تمہیں دیکھا جائے؟ حسد، پاکستانی لڑکی سائیکل چلا رہی ہے نا، فخر، پاکستانی لڑکی سائیکل چلائے تو اسے سب دیکھتے، ایسا تضاد کیوں؟ شکوہ، چپ کر جاؤ این اون، میں نے تمہیں گرا دینا ہے۔ جواب شکوہ، تم مجھے گرا دو لیکن سائیکل کو تھوڑی تیز چلاؤ، کم سے کم میں آخری لیکچر تو لے لوں۔ ٹھہرو، اس بس کو گزر جانے دو، اس کے ڈرائیور کو بہت جلدی ہے۔ اس نے سائیکل روک دی، کوئی 50ویں بار روکی کہ یہ کار گزر جائے، یہ شرارتی بدتمیز لڑکا گزر جائے، ذرا ٹریفک کم ہو لے، سڑک خالی ہو لے، وغیرہ وغیرہ۔ جو بس ہمارے پیچھے ہے اسے بھی گزر جانے دو، اس کے پیچھے سے آگے آ لینے دو، آگے آ کر اسے بھی گزر جانے دو۔ ٹھہرو، مجھے بس میں ہی بیٹھ جانے دو۔ خبردار، جو تم اتری این، اس رفتار سے تمہاری سائیکل چلانے کے دوران میں 10 بار اتر کے بیٹھ چکی ہوں۔ بیٹھ کر تھک جاتی ہوں تو کھڑی ہو کر ساتھ چلنے لگتی ہوں، اور اس ایشین فلیگ کو تھوڑے اور بل دو گردن میں۔ میں تابوت میں بند ہو کر جاپان واپس نہیں جانا چاہتی۔ سائیکل روک کر اس نے ایشین فلیگ کو 2 اور بل دیے گردن میں۔ اس نے جینز پر ٹاپ پہن رکھا تھا تاکہ زیادہ یورپین لگے۔ سر پر اس نے کیپ پہن رکھی تھی جس کی جھری سے اس کے لمبے بالوں کی ٹیل باہر نکلی ہوئی تھی۔ یونی کی طرف جاتے دائم اور راما نے اسے دیکھا، دونوں نے سارے دانت نکال دیے اور چلتے چلتے کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ نائم نے ہاتھ سے پرفیکٹ کا اشارہ بھی کیا اور اتنی سی بات پر وہ سائیکل گرا بیٹھی۔ این اون بھاگ کر یونی چلے گئی، وہ اکیلی پیدل سائیکل کو لیے یونی تک آئی۔ یہ پاکستانی ہندوستانی برداشت ہی نہیں کر سکتے ان کے خطے کی لڑکیاں ایسے سائیکل چلائیں، الٹا حواس باختہ کر دیتے ہیں۔ غصے سے وہ ان پر بڑبڑانے لگی۔ آنے والے دنوں میں آدھا راستہ وہ چلاتی اور آدھا راستہ این اون، تبھی کہیں جا کر اس وقت پر یونی پہنچ پاتے۔ کبھی گارڈ کی صورت ان کے آگے آگے ہوتی، وہ تیز سیٹی بجاتی، دوسرے سائیکل سواروں کو پیچھے کرتی جاتی کہ ینگ لیڈی آف پاکستان اپنی سواری چلا رہی ہیں، تھوڑا ڈرتی ہیں، ذرا پیچھے ہو جائے۔ ایک دن ایسے ہی راستے میں وغیرہ وغیرہ سے ڈر کر سائیکل کو روکتے وہ بمشکل یونی روڈ تک آئی کہ پیچھے سے ایک دم سے آلیان کی سائیکل این اس کے پہلو میں دائیں طرف برابر میں آئی۔ وہ بھی اپنے دھیان میں تھا اور امراہ بھی۔ جب امراہ کی اس پر نظر پڑی تو وہ اتنی بری طرح سے گھبرا گئی کہ دائیں رخ ٹھیک اس کی سائیکل کے اوپر سائیکل گرا بیٹھی۔ این اون جاپانی میں چلائی جس کا اردو ترجمہ ہے، ہائے اماں جی، مجھے مار ڈالا۔ امراہ کی سائیکل پوری کی پوری آلیان کی سائیکل کے اوپر تھی، خود وہ بھی پورے کے پورے، اور یہ سب ایسے ہوا کہ وہ آیا، اسے دیکھا اور اسے گرا دیا۔ 2 سائیکلوں کے اس ٹکراؤ سے مانچسٹر کا روڈ ہل سا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کام سب سے برا ہوا تھا وہ اس کی سائیکل کے آگے لگے اسٹینڈ باکس میں کچھ سینڈوچز ٹشوز میں لپٹے تھے۔ شاید وہ ناشتہ کر کے نہیں نکلا تھا، وہ ناشتہ آکسفورڈ روڈ پر نکل کر گر گیا تھا، اور 2 درجن سینڈوچز روڈ پر پچ کے بکھرے پڑے تھے۔ اب کچھ بھی ہوں گے لیکن سینڈوچز نہیں ہوں گے۔ آلیان نے غصیلی نظر امراہ پر ڈالی، پھر سینڈوچز کو دیکھا اور جیسے رو دینے کو ہو گیا۔ اس بیچارے کو کتنا بڑا نقصان ہو گیا، میری غلطی نہیں ہے، امراہ بھی رو دینے کو تھی۔ اس نے اپنی سائیکل اٹھا لی، بیچارے ہو چکے سینڈوچز سے میٹے اور جانے لگا۔ آلیان این اون نے آواز دے کر روکا، اس کے پیچھے سائیکل پر بیٹھی۔ اب سارا مانچسٹر اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے گا سوائے اس کے۔ یونی کے اندر جا کے این اون کو ڈھونڈا، اسے برگر لے کر دیا۔ کہنا تمہاری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے مجھے اور میری طرف سے آلیان کو۔ پاگل کہنا ٹویٹ ہے، لے لو، پر میں تم سے ٹویٹ لینا نہیں چاہتی، نہ اسے دینا چاہتی ہوں۔ امراہ نے اس کی پونی کھینچی اور آدھا گھنٹہ لگا کر اسے ساری بات سمجھائی۔ این اون برگر ہاتھ میں لیے بزنس اسکول کی طرف جانے لگی۔ کچھ فاصلہ رکھا امراہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ اسے ڈر تھا وہ ضرور گڑبڑ کرے گی، اور گڑبڑ ٹھیک اس کے سامنے آ گئی۔ کال نے برگر ہاتھ میں لیے ایک ننھی بچی کو خاموشی سے جاتے دیکھا تو رک گیا اور اس کا حال احوال پوچھنے لگا، اور پھر برگر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ این پلٹی ہی تھی کہ اس نے فوراً برگر کی ایک بڑی بائٹ لے لی۔
تم نے کال کو برگر کیوں دیا؟ امراہ رو دینے کو ہو گئی۔ اس نے کہا وہ آلیان کے پاس ہی جا رہا ہے، وہ اسے برگر دے دے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آ گئی۔ ایک بار پھر جاؤ اور اس کا سر پھوڑ دو اور آ جاؤ۔ یہ کام اب تم کر لو، میں تھک گئی ہوں، کہہ کر ننھی بچی چلی گئی۔ بڑی بچی دل محسوس کر کھڑی رہی، کاش کوئی آلیان کو ٹویٹ دے دے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کچھ کرنے کو کہ ویرا ہاتھ میں برگر اور کافی لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ امراہ کا دھاڑے مار مار کر رونے کو جی چاہا۔ کیا اتنے بڑے روس میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی کہ ویرا وہاں پڑھ سکتی؟ اسے مانچسٹر آنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اندھیرے غار میں بند ہو جانے کی کیفیت تھی۔ کسی ایک طرف سے روشنی لکیر بناتی آ رہی تھی، روشنی کی لکیر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ غار کا دہن کھل رہا تھا، پرسکون اور آزاد ہو جانے کی کیفیت تھی کہ دور سے آتی چاپ قریب آتی محسوس ہوئی۔ سہما دینے والی چاپ کے گھٹنوں میں سر دے دیا جائے، کان لپیٹ لیے جائے۔ ایک ہیولا بنتا قریب سا آیا، لمبے سائے کے اس پار روشنی کے دہن کے عین سامنے کھڑا ہوا اور ساری روشنی کو پیچھے دھکیل دیا، اور اندھیرا۔ آلیان ہڑبڑا کر اٹھا، نیم اندھیرے کمرے میں وحشت زدہ خود کو بستر پر پایا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، جیسے رات بھر بھاگتا رہا ہو، کوئی اس کے پیچھے لگا رہا ہو۔ اس کے کانوں میں وہ انجانی چاپ ابھی زندہ تھی جو شکن زدہ تھی، ہر نفرین ادا کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ وہ اسے محسوس کر رہا تھا، وہ خواب میں سے ہو کر آیا تھا، جیسے خود کو کھینچ کر خواب سے باہر نکالا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا یا کچھ اور تھا؟ جو کچھ بھی تھا، اس کی دائیں آنکھ میں آنسو تھا۔ امراہ کو جاب سے واپس آ رہی تھی کہ سڑک کے کنارے چلتے ایک آدمی نے اسے بہت مہذب انداز سے روکا۔ خاتون، آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے؟ امراہ رک گئی۔ فرمائیے، آپ خاتون مہر کی بیٹی ہیں؟ نہیں، امراہ سمجھی لیڈی مہر کے مرحوم شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے، ان کی لے پالک بیٹی نہیں ہو؟ نہیں، میں تو پاکستان سے آئی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھنے، ان کے گھر میں رہتی ہوں، پیئنگ گیسٹ ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب تم ان کے سب بچوں کو جانتی ہوگی جتنے اس خاتون نے لے کر پالے ہیں۔ امراہ کو ایک دم سے لیڈی مہر کی بات یاد آ گئی، وہ آگے چلنے لگی۔ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، آپ جائیں یہاں آتے۔ انہوں نے 10 بچے پالے ہیں، کیا تم ان سب کے نام جانتی ہو، ان کی شکلیں؟ امراہ اور تیزی سے چلنے لگی، وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے صرف لڑکوں کے بارے میں معلومات چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، کس ملک میں، کون کون ہیں، ان کی تصویریں مل سکتی ہیں تو بہتر ہوگا۔ تم یہ چھوٹی سی جاب کرتی ہو، کتنا کما لیتی ہو؟ میں تمہیں پورے 1 لاکھ پاؤنڈ دوں گا۔ امراہ حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جو اتنی بڑی رقم دینے کو تیار تھا؟ اگر چاہو تو زیادہ بھی دے سکتا ہوں، میں پولیس کو بلوا لوں گی جناب۔ 2 لاکھ پاؤنڈ، 3 لاکھ پاؤنڈ، جواب دو۔ جانتی ہو کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ تحمل سے میری بات سنو، تم جذباتی ہو کر بھاگ رہی ہو، تمہیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا، صرف اتنا کہ وہ سب لڑکے اس وقت کہاں ہیں، کس ملک میں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، بس اتنا ہی، اور اتنے سے کام کے اتنے پیسے، اتنے کہ تم ساری زندگی میں شاید ہی کما سکو گی۔ پہلے بچوں کو چھوڑ جاتے ہو، پھر انہیں ڈھونڈتے ہو، خریدتے پھرتے ہو۔ امراہ نے طنز سے کہا۔ اس نے بہت سکون سے امراہ کے طنز کو سہا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اگر تم تھوڑا سا تعاون کر دو تو بہتر ہوگا۔ میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کروں گی، جاؤ۔ 4 لاکھ پاؤنڈ۔ میں پولیس کو فون کرنے لگی۔ امراہ نے فون نکال کر ہاتھ میں لیا۔ 5 لاکھ پاؤنڈ۔ امراہ نے عاجز آ کر اس کی شکل کی طرف دیکھا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تمہارا کام بہت آسان ہے، تمہیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کس لڑکے کی ماں کا نام مارگریٹ جوزف تھا۔ امراہ فون کان سے لگانا بھول گئی، وہ اس انسان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ میرا خیال ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں نے تمہیں ایک بڑی رقم کی آفر کی ہے، تم اس بارے میں سوچو۔ میں ابھی بھی پولیس کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تم جلد ہی مجھے فون کرو گی، اتنے پیسے کم نہیں ہوتے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ اسے ضرور فون کیا جائے گا، کیونکہ اس نے مبالغے کی حد تک ایک بہت بڑی رقم کی آفر کر دی تھی۔ اس کے لیے کسی کا بھی لالچ میں آ جانا فطری ہے۔ امراہ خود کو کسی فلم کا کردار محسوس کرنے لگی۔ مارگریٹ جوزف کے بیٹے آلیان مارگریٹ کو کوئی ڈھونڈ رہا ہے، کون؟ مارگریٹ کے خاندان کا کوئی فرد، یا اس کے باپ کے خاندان کا، یا اس کا باپ ہی؟ یہ شخص آلیان کا باپ یا کوئی انکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ایک سیاہ فام تھا۔ دوسرا، وہ 40 سال سے کم کا تھا۔ یعنی آلیان کے لیے لیڈی مہر نے درخواست کی تھی کہ کوئی کچھ بھی پوچھے اسے نہ بتایا جائے، لیکن کیوں؟ وہ آلیان کو کیوں چھپا رہی ہیں؟ گھر آنے تک وہ کافی دیر تک اس سلسلے میں سوچتی رہی، پھر لیڈی مہر کے کمرے میں جا کر انہیں سب بتا دیا کہ وہ اس شخص کا حلیہ پوچھنے لگی۔ تم کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، خاص کر آلیان سے۔ یہ کون تھا؟ امراہ، یہ سب معاملات اتنے نازک ہیں کہ میں اس بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی، تمہارے لیے بھی جاننا ضروری نہیں ہے۔
آپ آلیان کو اس کی ماں یا باپ کے خاندان سے کیوں چھپا رہی ہیں؟ امراہ نے سنگ دلی سے پوچھا۔ انہیں اس بات سے تکلیف ہوئی، جو میں کر رہی ہوں آلیان کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ امراہ کو تھوڑا غصہ آیا، وہ سب معاملات اپنے ہاتھ میں کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ انہیں آلیان کو اس سلسلے میں باخبر رکھنا چاہیے۔ اسے لگا وہ اس معاملے میں خود غرضی دکھا رہی ہیں۔ انہیں شاید آلیان کے چھن جانے کا ڈر ہے، وہ عمر کے اس حصے میں اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی، یا انہیں لگتا ہوگا وہ ان سے بہت دور چلا جائے گا۔ امراہ کے بیگ میں اس شخص کا دیا کارڈ رکھا ہے۔ امراہ اس بات کو گول کر گئی۔ اس نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا اور اندر ہی اندر اس کے منفی پہلوؤں پہ غور کرتی رہی۔ آلیان کا ایک خاندان ہوگا، شاید بہن بھائی، انکل آنٹی، نہ جانے کون کون۔ کسی وجہ سے اگر وہ آلیان سے دور ہو بھی جائے تو اب تو وہ آلیان کو ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ یونیورسٹی میں امراہ نے آلیان کو دیکھا تو اس کا دل چاہا اسے جا کر بتائے کہ کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اسے صرف اپنے اندر رکھی نہیں جا رہی تھی، اور وہ خود کو بار بار اس پر سوچنے سے بھی نہیں روک سکی۔ سادھنا کے ساتھ وہ اس سے ملنے اس کے ہاں آئی۔ دونوں لان میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر مجھے حیران کر دیا۔ اگر میں تمہاری جیسی ہوتی تو میں بھی تمہاری کھڑکی سے آتی تم سے ملنے۔ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ میں سپرمین بن جاؤں اور آپ کو اپنے ساتھ اڑاؤں۔ اس نے مذاق کرنے کی اچھی کوشش کی۔ اگر تم سپرمین بن بھی گئے تو بھی میں تمہارے ساتھ کسی چوٹی یا بادل کے ٹکڑے پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ آپ کو تیار ہونے کی ضرورت نہیں، صرف آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ساتھ اڑانے کے لیے تم کسی اور کو تیار کرو۔ ڈگری کے بعد کیا پلان ہے تمہارا؟ مزید ایک اور ڈگری کے بعد کوئی بزنس شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں ہم کسی اور ملک چلے جائیں۔ کس ملک اور ماما کیوں؟ کسی بھی ملک تم دیکھ لینا جو تمہیں اچھا لگے۔ آپ نے ایک دم سے برطانیہ چھوڑنے کے بارے میں کیوں سوچ لیا؟ کافی عرصے سے سوچ رہی ہوں، بس تم اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں حیران ہوں، میں جانتا ہوں آپ مانچسٹر سے کتنی وابستگی ہے آپ کی۔ مجھے اپنے بچوں کے علاوہ کسی سے کوئی وابستگی نہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ تم اسے چھوڑو، تم مجھے بتاؤ امراہ اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ دوستی ختم کر دی ہے اس سے؟ تم ایسے تو نہیں ہو دوست بنا کر چھوڑ دینے والے۔ امراہ لوگوں کو جلد ناراض کر دیا کرتی ہے، لیکن اسے جلدی اس بات کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ خوبیاں خامیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں، ہم سب ہی ایسے ہوتے ہیں۔ کہہ کر انہوں نے آلیان کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیا۔ دیکھو جواب میں تم خاموش ہو، یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ مجھے تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے آلیان۔ میں تمہاری ماں ہوں، شاید تمہارا دل دکھے، لیکن مجھے اس شخص سے نہیں ملنا ماما، نہ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ شاید تمہیں اس سے مل کر اچھا لگے۔ وہ میرے لیے گالی اور گالی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے اس شخص کے تذکرے سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے لگنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم، بس خاموش رہو، پرسکون لو۔ میں شارلیٹ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ فون پر اس کی ساس نے بہت سخت اور چپتے ہوئے انداز میں مجھ سے بات کی۔ آپ جارڈن کا سوچیں، اس کی ماما کا نہیں۔ پریشان نہ ہو۔ پریشان نہیں، دکھی ہوں۔ اس نے ایک ادارے میں پرورش پائی ہے، ایک مسلم خاتون کی وہ پالک بیٹی ہے۔ کتنی بڑی وجوہات ہیں یہ۔ آلیان سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ کتنی بڑی وجوہات ہے یہ۔ اچھی بات تو یہ ہے ماما کہ جارڈن شارلیٹ سے محبت کرتا ہے۔ اس ایک شخص کی محبت ناکافی ہونے لگتی جب اس کے ساتھ جڑے دوسرے لوگوں کی ناپسندیدگی بڑھنے لگتی ہے۔ نہیں ماما، پھر دوسروں کی ناپسندیدگیوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو تم محبت کے بارے میں سوچتے ہو، اس شخص اور اس کے بارے میں؟ نہیں، آپ جانتی ہیں مجھے ماما مارگریٹ نہیں بننا۔ تو ماما مہر بن جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے بے لوث محبت کی ہے۔ آپ کو بدلے میں بے لوث محبت ملی بھی ہوگی۔ تمہیں بھی ملے گی۔ مجھے خوف محسوس ہوا ہے یہ جان کر کہ تم محبت سے دور بھاگ رہے ہو۔ تم جوان ہو، زندگی کے عملی میدان سے ابھی دور ہو۔ اپنے ذہن و دل کو وسعت دو اور یاد رکھو، بھاگ جانا کسی جذبے یا عمل سے نقصان دہ ہوتا ہے، نہ بھاگنا کبھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماما، مجھے صرف آپ سے محبت ہے، یہ اور برا ہے۔ تمہاری زندگی صرف ایک تعلق تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے آلیان کو گہری نظروں سے بہت دیر تک دیکھا۔ تم آج کل مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھ رہے ہو، تم اپنی عمر سے بڑے لگ رہے ہو۔ کیا آپ وہ ڈائری مجھے دے سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہے؟ جب تم شادی کر لو گے اور اپنے بچوں کو سائیکل ریس میں ہرا دیا کرو گے تو تمہیں ملے گی۔ پھر تم سے پھر سے مارگریٹ کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ اسے یاد کرو، لیکن ایسے آہ کے انداز سے نہیں، خوش ہو کر یاد کرو اسے۔ جو انسان زندگی میں خوش نہیں رہا، اس کے مرنے کے بعد اسے خوشی سے یاد نہیں کیا جا سکتا، اور ہم اس شخص کی بدقسمتی کا موازنہ اپنی قسمت کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم بدقسمت نہیں ہو، تم میرے آلیان کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ نہ ہوتی تو میں دنیا کے ہر انسان سے نفرت کرتا۔
میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا. نہیں ماما، کوئی اور نہ ہوتا. آپ کے علاوہ کوئی مجھ سے ایسی محبت نہیں کرتا. آخرکار میں نے یہ جان لیا ہے. بہار کی دلہن کی شادی کی تیاریاں اتنے زور و شور سے کی جا رہی تھی جیسے وہ شاہی خاندان کا آخری چشم و چراغ ہو. ڈیزائنر، ویڈنگ پلانر اور ان کی ٹیم گھر میں ایسے آتے جاتے نظر آتے جیسے وہ اسی گھر میں رہتے ہو، بس کچھ دیر کو گھر سے باہر چلے جاتے ہوں. ماما آپ اتنے پیسے کیوں برباد کر رہی ہیں؟ ویکینڈ پر شارلٹ آئی تو خفا ہونے لگی. تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم پر مزید اور احسان نہ کروں؟ کرسمس پر تحائف دیتے بھی تم سب کو شرم آتی ہے. اب تم مجھے دینا چاہتے ہو لیکن کچھ لینا نہیں. ایسا کر کے تم سب مجھے دوسری عورت، دوسری ماں ہونے کا احساس دلاتے ہو. میرا سب کچھ تمہارا ہے، میری آنکھوں کا نور اور میرے زندہ رہنے کی قوت بھی. تم مجھ سے فرمائشیں کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ میں دوسری عورت ہوں. وہ خفا ہو گئی. شادی کے دن مجھے ہاتھی چاہیے، 10-12 تو ضرور ہی ہوں. جھیل کنارے چہل قدمی کرے، 2-3 زرافے ہو جائیں، باقی کچھ شتر مرغ اور ریچھ. شارلٹ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور فرمائشیں شروع کر دی. اگر تمہیں ہاتھی اور یہ سب چاہیے تو شادی سری لنکا میں ہوگی یا افریقہ میں. انہیں ہاتھیوں زرافوں سے اب بھی مسئلہ نہیں تھا. نہیں، مجھے یہ سب مانچسٹر میں ہی چاہیے. اگر آپ نے مجھے اور جذباتی کیا تو میں سفید چیتوں کی فرمائش بھی کر سکتی ہوں. آپ بھی میری آنکھوں کا نور اور زندہ رہنے کی قوت ہے. تم اور جذباتی ہو سکتی ہو لیکن صرف اتنا بتا دو کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو یا جنگل آباد کر کے شکار. ماما مہر نے کہا لگایا. شارلٹ نے دھڑا دھڑ ان کا منہ چومنا شروع کر دیا. شادی سے ایک ہفتہ پہلے جارڈن کا خاندان امریکہ اور دوسرے ملکوں سے مانچسٹر میں اکٹھا ہو گیا اور وہ سب عارضی رہائش گاہ میں رہنے لگے. شارلٹ ان کے استقبال کے لیے گئی اور کافی پریشان صورت واپس آئی. جارڈن ماما مہر کے بلانے پر اپنی ماما پاپا کے ساتھ ڈنر پر آیا. تمام وقت تمام ماحول میں تناؤ رہا. اس کی ماما کلوپیٹرا کی ہم اثر نظر آتی تھی. سارا وقت خاموش بیٹھی نہیں اور پاپا نشست گاہ میں ٹنگی مشہور پینٹنگز دیکھتے رہے. کھانے کے نام پر چند نوالے کھائے گئے اور جانے میں جلدی کی گئی. مجھے یقین ہے جارڈن تمہیں خوش رکھ سکے گا. اس کی ماں کی نظروں میں واضح حقارت تھی تمہارے لیے. اگر تم اس سے محبت نہیں کرتی تو چھوڑ دو اسے. میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں کوئی بھی تمہیں ان نظروں سے دیکھے. لیڈی مہر کے گھر آج سے پہلے ایسے مہمان نہیں آئے تھے جن کے آتے ہی ان کے جانے کی تمنا کی جانے لگی. جارڈن مختلف مزاج کا ہے ماما. وہ کہہ نہ سکی وہ اس سے محبت کرتی ہے، اب اسے چھوڑ نہیں سکتی. وہ بھی صرف اس کی ماں کی حقارت کی وجہ سے. محبت کرتا ہے تم سے، خالی خولی بڑھ تو نہیں مار رہا. مجھے یقین ہے اس کے جذبے پر. آپ ایسے پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تمہارا یہ یقین ہمیشہ قائم رہے. میں دعا گو رہوں گی. لیڈی مہر نے سادنا اور امراہ کو جارڈن کے گھر بھیجا. جارڈن کے کچھ اور رشتے دار بھی آ چکے تھے. وہ چاہتی تھی دونوں جا کر ذرا جانچ پڑتال کرائیں کہ جارڈن کے خاندان کے باقی افراد، خاص کر خواتین، کس مزاج سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ شادی کے انتظامات میں وہ ان کی پسند اور مزاج کے مطابق رد و بدل کر دیں. میڈیا کو بلانے کا خیال تو انہوں نے دل سے ہی نکال دیا. اتنے نازک مزاج لوگ تھے، نہ جانے کس بات سے بھڑک اٹھتے. اور بریڈ پٹ کو تو ایسے ماحول میں بلا کر کیوں بور کرتے. یہ فرمائش سنتے ہی امراہ اور سادنا کا دم سا نکل گیا. جارڈن کی ماما کی تنی ہوئی بھویں اور کھچے ہوئے اعصاب کو دیکھ کر ہی وہ ڈر گئی تھی کہ کہاں اب دوسری خواتین سے ملنا. ہم بہانہ کیا کریں گے کہ کیوں آئے؟ امراہ گھبرا گئی. سادنا تم کہہ دینا جارڈن کو اپٹن لگانے آئی ہوں. مارکیٹ سے اپٹن کا تھال لیتی جانا. بتا دینا شارلٹ میری چھوٹی بہن جیسی اپٹن کی رسم کرنی ہے. سادنا کا رنگ اپٹن جیسا پیلا ہو گیا. امراہ شلوار قمیض، سادنا ساڑی میں دولہا جارڈن کو اپٹن لگانے آ گئی. تمہیں فون کر کے آنا چاہیے تھا، جارڈن گھر نہیں ہے. جارڈن کی ماما نے بھووں کی کمانوں میں تیل رکھے ہوئے تھے. اس رسم میں بنا بتائے آتے ہیں. امراہ نے مسکرا کر کہا. شکر ہے ایسی باتیں گوگل نہیں ہو سکتی. وہ دونوں 6 عدد خواتین کے نرغے میں بیٹھی تھی، کچھ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی. امراہ نے ایک ہی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سب بہت نازک مزاج اور فیشن کی دل دادہ ہیں. ان سب نے ایسے ملبوسات اور زیورات پہن رکھے تھے کہ اگر ان میں سے صرف ایک خاتون کو اٹھا کر بھاگ دیا جاتا اور مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تو ساری عمر پیسے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ رہتی. یا امراہ کے سامنے بیٹھی جارڈن کی آنٹی کا ایک ہی ہاتھ کاٹ کر ساتھ لے جایا جاتا تو بہت ہوتا، بلکہ بہت زیادہ ہوتا. دن روشن تھا. وہ سب قلعہ نما عمارت کے سامنے دور تک پھیلے لان میں بیٹھے تھے جس میں کئی لمبے لمبے درخت بھی تھے. 2 مرد اور 3 لڑکے درختوں سے ذرا آگے نشانہ بازی کا کھیل کھیل رہے تھے اور کافی ہنگامہ کر رہے تھے. امراہ اور سادنا کو اٹھنے کی جلدی تھی کہ کہیں دولہا جارڈن ہی نہ آ جائے.
اور انہیں اپٹن کی رسم کرنی ہی پڑے، لیکن جارڈن کی ماما نے چائے کا آرڈر دے دیا تھا اور آرڈر تھا کہ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ آنٹی جولیا اب آپ کی باری۔ نشانچیوں کے ہجوم میں سے ایک لڑکا آیا اور بندوق آگے کی۔ میں نے مردوں کو ہرانا چھوڑ دیا ہے رافیل۔ آنٹی جولیا جواہرات سے سجی انگلیوں کو لہرا کر مسکرائیں۔ اسی دوران رافیل کی نظریں سادرہ سے ہو کر امراہ پر ٹھہر گئی۔ یہ کون ہے؟ وہ امراہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ شارلٹ کے گھر سے آئی ہیں کوئی ہندوستانی رسم کرنے۔ کیا رسم ہو گئی؟ اس نے بندوق کی نال امراہ کے کندھے پر رکھ کر پوچھا۔ امراہ کو اس کی جرأت پر حیرت ہوئی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ سادنا جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے پی کر جانا۔ بیٹھ جاؤ، تم ہندوستانی لوگوں کو نشست و برخاست کے آداب کب آئیں گے؟ آنٹی جولیا کی آواز ناپسندیدگی کے جذبے سے پر تھی۔ امراہ نے کندھے پر ٹکی بندوق کی نال کو ہاتھ سے جھٹکا۔ یہ کن آداب میں سے ہے؟ آنٹی جولیا کا منہ بن گیا۔ رافیل مزے سے امراہ کو دیکھتا رہا۔ رافیل تم انہیں لے جاؤ، ان کی نشانہ بازی دیکھو۔ آنٹی جولیا کا انداز استہزائیہ تھا لیکن حدق سے بھرا۔ اوہ ہاں، رافیل نے کسی قدر کمینگی سے اپنی تھوڑی مسلی۔ انہیں تو گانا آتا ہوگا یا ناچنا، ایسے کام ان کے مرد کرتے ہیں۔ یہ تو مردوں کے صرف پیر چھوتی ہیں جھک جھک کر۔ جارڈن کی ماما کہہ کر ہنستی رہی جیسے اس سے پہلے انہیں کبھی کسی لطیفے پر ہنسی نہیں آئی۔ سادنا ضبط سے سرخ ہو گئی۔ اگر بات شارلٹ اور لیڈی مہر کی نہ ہوتی تو دونوں اتنا ضبط بالکل نہ کرتے۔ سادنا خاموشی سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ دنیا بھر میں بے حس لوگوں کے انداز و اطوار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ہتک کر کے شرمندہ ہوتے نہ خوفزدہ، انہیں دوسروں کو گراتے رہنے کا مشغلہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ سب ان دونوں کو ہندوستانی سمجھ رہے تھے۔ رافیل نے بلند و بانگ کہا لگایا اور سادنا اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ امراہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھ آگے کیا کہ بندوق اسے دے دی جائے۔ آہا، وہ مسکرایا، یعنی اسے چڑھایا، بندوق اس کے ہاتھ میں دی۔ سادنا اپنی جگہ سے گرتے گرتے بچی۔ چلو جلدی گھر چلے۔ وہ اس کے قریب جلدی سے اٹھ کر آئی۔ رکو ذرا، امراہ رافیل کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ پاگل پن ہے، ہندی میں سادنا چلائی۔ آج یہ پاگل پن ہو جانے دو۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی بھی ہنر یا قابلیت کی بنا پر کسی دوسرے انسان کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ درختوں سے ذرا اس طرف 5 بناوٹی کھوکھلے کدو مختلف فاصلوں پر رکھے گئے تھے۔ ایک سے دوسرا دور تھا، دوسرے سے تیسرا اور پہلے سے آخری۔ پہلے رافیل نے نشانے لگائے اور دیکھتے دیکھتے 4 کدو ہوا میں منتشر ہو گئے۔ 5واں نشانہ چوک گیا تھا، پھر بھی وہ سب اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے، یعنی 5واں کدو ذرا مشکل سے ہی منتشر ہوتا تھا۔ اس کا فاصلہ زیادہ اور نشانہ ذرا مشکل تھا۔ دیکھنا تمہاری کلائی نہ ٹوٹ جائے۔ رافیل نے بندوق اس کے آگے کی۔ وہ سب استہزائیہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا وہ سراسر جذباتی ہو رہی ہیں۔ ناچ گانے کے علاوہ کیا آتا ہوگا انہیں بھلا؟ امراہ نے بندوق پکڑی اور پکڑ کر اس میں کارتوس بھرا کہ رافیل کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ امراہ دادا کے ساتھ بلوچستان جاتی رہی تھی نا؟ دادا اس کے دوست کے گھر میں 3 لڑکے اور اس کی ہم عمر 4 لڑکیاں تھیں۔ وہ سب دن رات یہی نشانے لگانے کا کھیل کھیلا کرتے تھے۔ دادا کے دوست کو شوق تھا کہ سالانہ مقابلوں میں ان کے بیٹے اول آئیں، اور وہ آتے بھی تھے۔ لڑکے دن رات مشق کیا کرتے تھے تو لڑکیاں بھی کر لیتے، اور جب امراہ وہاں جاتی تو امراہ بھی یہی کھیل کھیلتی تھی۔ امراہ کی ہم عمر لڑکیاں تو اتنی ماہر تھیں کہ اپنے بھائیوں کو ہرا دیتی تھیں۔ بائیں آنکھ بند کر کے سانس کو اندر گم کر کے صرف ہدف پر نظر رکھے آنکھ کی پتلی کو ساکت کر کے امراہ نے ٹریگر دبایا اور ایک کھوکھلا کدو ہوا میں منتشر ہوا۔ سادنا نے اپنا رکا ہوا سانس چھوڑا، دونوں بند آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ دوسرا کدو پہلے سے زیادہ فاصلے پر تھا، وہ بھی منتشر ہوا۔ تیسرا، چوتھا اور پھر 5ویں کی باری آ گئی۔ مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے اب، سادنا نے ہندی میں سرگوشی کی۔ مقابلہ برابر نہیں ہونا چاہیے اب، اس نے خود سے کہا۔ بلوچستان میں اس نے جتنی بھی مشق کی ہوگی وہ ایک ماہر نشانچی نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ لاہور میں پٹھانوں سے بندوق دے کر غباروں پر مشق کر کے اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی۔ اس نشانے کا لگ جانا قسمت کا معجزہ ہوتا یا تکا؟ زرتاش نے کہا تھا، نشانہ بازی میں فاصلہ اتنا اہم نہیں جتنا ارتکاز۔ ہدف پر ایسے نظر رکھو جیسے پوری دنیا میں وہ ہدف ہی باقی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہتھیار کو اپنے ارتکاز کے ہم آہنگ کرو اور ٹریگر دبا دو۔ اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ فاصلہ زیادہ تھا، نشانچی مشرقی تھا، مجمع حاسد و متکبر تھا، اور 5واں کدو فضا میں منتشر تھا۔ امراہ نے بندوق پر سے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور پٹاخ سے گری۔ اس کی بلا سے بیکار ہو جائے اب۔ صرف مرد حضرات اور سادنا نے تالیاں بجائیں۔ رافیل کی شکل ایسی ہو گئی جیسے اسے ابھی کسی نے بتایا ہو کہ اس کی ایک دم دم پیچھے نکل آئی ہے۔
اس کے ہم عمر لڑکے نظروں ہی نظروں میں اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ دونوں واپس آ گئی اور اپنے پیچھے سناٹا چھوڑ آئیں۔ اینٹ کا جواب چمتکار۔ سادنا بہت خوش تھی، تم آریان کی فیوریٹ آنٹی ہو۔ گھر آ کر انہوں نے نشانوں والی بات چھپا کر باقی سب بتا دیا۔ امرا شاید وہ نشانے نہ لگاتی اگر سادنا کاش یہاں ویرا ہی نہ ہوتی، نہ بڑبڑاتی۔ تم سب یونیورسٹی سے اپنے دوستوں کو بلا سکتی ہو، بلکہ میں کہوں گی کافی سارے دوستوں کو بلاؤ۔ لیڈی مہر نے ان سب کو اجازت دے دی۔ امرا نے سائی کو بلایا، ویرا نے کسی کو بھی نہیں۔ این اور نے چند جاپانی دوستوں کو اور آلیان نے کالڈ کو۔ جی کالڈ کو۔ کیا آپ اس کی آمد سے پریشان ہیں؟ ویل امرا بھی۔ تمہیں کس نے بتایا کال بھی آ رہا ہے؟ کال ایک بورڈ پشت پر لٹکائے گھوم رہا ہے کہ اسے جو اپنا بہترین سوٹ دے گا یا لے کر دے گا وہ اس کے چند اہم کام کر دے گا۔ تم جانتی ہو نا اس کے اہم کاموں کا مطلب؟ کوئی بھی اس کی نامعقول حرکتوں سے خوش نہیں، کسی سے سوٹ نہیں ملے گا اسے۔ کسی سے؟ ویل پیاری ڈی کوئن مانچسٹر کے ٹاپ بزنس مین کی بیٹی سے مک لارین میں بٹھا کر لے گئی ہے خریداری کروانے۔ سنا ہے اسے اپنے سابقہ بوائے فرینڈ سے کوئی حساب برابر کروانا ہے کال سے۔ شانے اچکا کر ویرا ہنسنے لگی۔ امرا ہنس نہ سکی۔ وہ تو یہ بھی چاہتی تھی کہ شادی پر ویرا بھی نہ ہو، لیکن اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کا روشن نکھرا نکھرا دن سب سمیت موجود ہوا۔ ہیڈن پارک کی طرز کا پارک تھا جہاں شادی کا انتظام تھا۔ گھاس کا وسعت لیے پھیلا ہوا میدان تھا، جھیل تھی، جھیل پر پل تھا۔ پل کے اس طرف گھاس کے میدان، لمبے لمبے درخت اور پھول تھے، کہیں کہیں پہاڑیوں کے ٹیلے بھی تھے۔ پل کے اس طرف ایک قدیم طرز کی عمارت تھی جس کے اندر رات کی پارٹی کا انتظام تھا۔ پل کے اس طرف سفید گھوڑے چہل قدمی کر رہے تھے اور جا بجا پہلے سوان تھے جو آسمان سے نازل ہوتے دن کو خوابناک بنا رہے تھے۔ پریوں کی شہزادی ماما مہر کی بیٹی کی شادی تھی۔ انہیں یہی سب کچھ چاہیے تھا۔ گلابی پھولوں سے سجے گول چبوتروں کے پس منظر میں جھیل، پل، درخت، ٹیلے، سوان اور گھوڑے تھے، اور چبوترے کے سامنے دو اطراف نشستیں۔ امرا نے گلابی چوڑی دار پاجامے پر سفید کامدار دوپٹہ لیا تھا۔ ویرا اور این اولڈ شارلٹ کے ساتھ تھیں۔ وہ باہر آ گئی۔ مہمان آ رہے تھے اور تقریب شروع ہونے میں کچھ وقت تھا۔ سفید گھوڑ اور سوان کو دیکھنے کے لیے وہ پھولوں سے سجے پل سے جھیل کے اس طرف چلی گئیں۔ اس طرف سے دھن بہت چھوڑی جا رہی تھی تاکہ تقریب کے آغاز سے پہلے قدرتی شکل اختیار کر لے۔ ابھی اس نے پل کے اس طرف پیر رکھا ہی تھا کہ مشین سے مصنوعی دھن کا ایک اور ریلا چھوڑ دیا گیا۔ پہلے ہی اتنی دھن چھوڑ دی گئی تھی کہ مزید چھوڑ دی گئی۔ ہاتھ کا پنکھا بناتی وہ دھن ہٹانے لگی۔ اس کا ہاتھ تھپڑ کی صورت انسانی کھال سے ٹکرایا۔ وہ انسانی کھال آلیان کی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس کے گال سے اس کا ہاتھ چھوا تھا۔ اگر ان کے درمیان آنے والے اس پل کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے تو اس دوران کچھ یہ ہوا۔ اس نے آلیان کو دیکھا، اس کی سرد مہر لیکن دنیا میں سب سے خوبصورت آنکھوں میں سے دو آنکھوں کو، جن میں دیکھنے کے بعد دیکھنے کا راستہ نہیں ملتا تھا، جن کی چمک چکا چوند بھی مدھم نہیں پڑتی، جو بینائی رکھنے کے علاوہ بھی کئی کمالات رکھتی ہیں، جن سے مل کر بچھڑا نہیں جا سکتا۔ پھر پیشانی پر گرتے اس کے بھورے بالوں اور ان کے نیچے تنی بھنوروں کو، پھر چند دنوں کی بڑی شیپ کو، اور پھر آلیان کو جس کے وجود سے شناسائی کی جھلک ابھر کر معدوم ہو چکی تھی، اور اس کے ارد گرد پھیلی دھن کو، اس دھن میں دھلے نظر آتے درختوں، پھولوں، سفید گھوڑوں اور سوان کو۔ ہاں وہ ایک شہزادہ ہی تھا بلا شبہ، لیکن وہ سنڈریلا نہیں تھی۔ وہ اس کا جوتا لے کر آیا تھا، نہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھانے۔ وہ ایک لمحہ تھا، وہاں ایک امراہ تھی اور ایک آلیان تھا، ایک ساحر تھا، اس کا سحر تھا، اور ایک باب محبت تھا جسے پڑھ کر بند کیا جا چکا تھا۔ زمین پر بگڑتی دھن رقص کا نہ ہونے کے لیے تیار ہوئی اور پھر جھوم کر ان کے درمیان آ گئی۔ امراہ نے چاہا وہ دھن کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اس کی آنکھوں میں بھر دے کہ وہ کہیں جانے کا راستہ نہ ڈھونڈ پائے، وہ وہیں کھڑا رہے، پھر کیا حرص اگر قیامت بھی آ جائے۔ اوہ میں معذرت چاہتی ہوں۔ اس نے معذرت کی جبکہ دھن سے شکریہ کہا۔ وہ آگے بڑھنے لگا اور اس کے دوپٹے میں الجھ کر گر گیا۔ دھن میں اسے اس کا سفید دوپٹہ کیسے نظر آ سکتا تھا؟ اوہ مجھے پھر سے معاف کر دو۔ وہ دوپٹے کا شکریہ جو ایک بار پھر سے اسے معافی مانگنے کا موقع دیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور ایسا کرتے اس کی پیشانی پر بال اور پھیل گئے۔ اس پر سے نظریں ہٹانے کے لیے ارادے مضبوط کرنے پڑے۔ تم اتنا غصہ کیوں کرنے لگے ہو آلیان؟ دوپٹہ سنبھالنے کے بجائے اس نے اور پھیلا دیا کہ وہ پھر سے گر جائے۔ تم اتنا غصہ کیوں دلاتی ہو؟ اس نے غصے سے کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہا۔
سرد ملک میں رہ کر تم اتنی جلدی گرم کیوں ہو جاتے؟ وہ جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ آلیان کے پاس کئی جواب ہوں گے لیکن اس نے سے ایک بھی دینا ضروری نہ سمجھا۔ اگر تم میری تھوڑی سی مدد کرو، مجھے کسی ایک سفید گھوڑے پر بٹھا دو۔ چوڑی پاجامہ، اونچی ہیل اور کانوں میں بندے پہنے امراہ وہاں گھوڑے پر بیٹھنے آئی تھی۔ اگر تم گھوڑے کی لگام پکڑ لو تو مجھے گھوڑے سے ڈر نہیں لگے گا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کا، آلیان کا اور گھوڑے کا ایک ساتھ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ تعصب سے سر ہلاتا وہ پھر سے آگے جانے لگا۔ چلو تم گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اور میں لگام پکڑ لوں گی، اب خوش چلو اور مسکرا دو۔ وہ پھر سے اس کے سامنے آئی۔ ان گھوڑوں پر لگام اور زین نہیں ہے، انہیں تمہاری سواری کے لیے یہاں نہیں لایا گیا۔ وہ جواب دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اچھا ان پر زین اور لگام کیوں نہیں ہے؟ وہ تم گھوڑوں سے جا کر پوچھ لو۔ چلو ہم دونوں پوچھ لیتے، ویسے بھی مجھے گھوڑوں کی زبان نہیں آتی، تمہیں تو انسانوں کی زبان بھی نہیں آتی۔ کہتے اس نے خود کو مسلوب پایا۔ اس کی آنکھوں کی ماند پڑتی چمک سے امراہ افسردہ ہو گئی۔ تم پہلے والے آلیان کیوں نہیں بن جاتے؟ تمہیں خاموش رہنا سیکھنا چاہیے ورنہ دور رہنا۔ تم سکھا دو یہ سب۔ تم تو خود ایک استاد ہو امراہ، جو سبق دیتی ہو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے میرے پلو سے یہ سبق باندھ دیے گئے ہو، مجھے سب جاننے میں دلچسپی نہیں۔ تمہیں اپنے بال تراشنے چاہیے تھے، تمہارے بالوں کی نوکیں تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ امراہ نے ہر بار سے زیادہ خوبصورت نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اپنی پیشانی سے بال اٹھائے اور امراہ مسکرا دی، جس پر وہ کچھ اور خفاسا ہوا۔ میں نے تو صرف اس لیے کہا تھا کہ تمہارے بالوں سے زیادہ مجھے تمہاری آنکھوں کی فکر ہے۔ میں اپنی فکر کرنے کے لیے خود ہی کافی ہوں۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تمہیں خود پر ناز ہے۔ امراہ اس کی تیز آواز سے گھبرا گئی، لیکن کہے بغیر نہیں رہ سکی کیونکہ وہ بات کو طول دینا چاہتی تھی۔ ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ امراہ کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے انداز میں دیکھ کر اس نے کہا۔ امراہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ جب تم مشرق کا سفر کرو گے تو تم پر بہت سے راز کھلیں گے۔ مجھے ایسے خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں رازوں اور روایتوں کا احترام انسانوں سے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ امراہ لاجواب ہو گئی، وہ آگے بڑھ گئی اور وہ اس کی پشت سے چلائی۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تم ضرور پچھتاؤ گے، تمہیں گھوڑے پر بیٹھنے میں میری مدد کرنی چاہیے تھی۔ امراہ جھیل میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتی رہی۔ جھیل خوبصورت تھی، اس پر تنا آسمان یا اس میں ملاتا ہوا اس کا عکس۔ اس کی نظروں نے اس کے عکس کے حق میں فیصلہ دیا۔ پل پر سے گزرتے آلیان نے برائے نام گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور ایسا کرنے پر اسے افسوس ہوا کیونکہ اس نے خود کے ساتھ کی عہد کو توڑ دیا تھا۔ امراہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل ان کے درمیان بھی تھا، وہ اس اور اس طرف تھے۔ اب وہ جہاں ہوا کرتی ہے وہاں سے چلا جایا کرتا ہے۔ اس نے خود کو اتنا بدل لیا، اسے اس پر افسوس بھی نہیں۔ امراہ نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اس طرف آنے لگی جہاں وہ شخص کھڑا ہوگا جو آج اہتمام سے تیار ہو کر آنا بھول گیا تھا، اور جس نے ٹائی باندھنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا، جسے تقریب پہ آنے کی جلدی بھی نہیں رہی ہوگی، اور کان میں سرگوشی کرنے کی بھی۔ مجھے بتایا جائے کیا صرف دلہن سفید لباس والی ہے؟ اچھا، اور سفید دوپٹے والی؟ شارلٹ کی شہوالیاں اس بار صرف دو تھیں، شارلٹ کی دوست اور ویرا۔ امراہ کو کہا گیا تھا لیکن اس نے اور سادنا نے انکار کر دیا تھا، اور جورڈن کے خاندان کی نازک مزاجی نے انہیں بھرم کر دیا تھا۔ انہیں ان سب کی نظروں میں آنے کی خواہش نہیں تھی۔ شارلٹ دلہن بن کر آئی تو امراہ نے دیکھا دلہن کے بعد سب نے جس چہرے کو دیر تک دیکھا تھا وہ ویرا کا تھا۔ اس نے ہلکا ارغوانی آف شولڈر فراک پہنا تھا، اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر بلیک آؤٹ کے دنوں میں اسے کسی عمارت کی چوٹی پر بٹھا دیا جاتا تو وہ آدھے شہر کو اپنے حسن کی چکا چوند سے منور کر دی۔ ویرا نے اتنی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے؟ امراہ نے دیکھا، دور کھڑے آلیان نے بھی ویرا کا دیکھا، اور امراہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی۔ اگر ویرا صحرائے گوبی کی طرف کا سفر اختیار کرے اور صحرا میں بھٹک جائے اور پیاسی امراہ اسے بدوا دیے بغیر نہیں دے سکی، وہ یہ کرنے پر مجبور تھی۔ وہ خاندان ایک جگہ موجود ہو کر بھی کیسے الگ الگ رہتے تھے، یہ شارلٹ اور جورڈن کی شادی میں دیکھا جا سکتا تھا۔ تناؤ موجود تھا اور خوشی کے بجائے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ سب آپس میں دھیمی دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے اور مسکرانے میں اس قدر کنجوسی کر رہے تھے کہ کہیں ان کی مسکراہٹوں کا غلط مطلب نہ نکال لیا جائے۔ ان کے بیش قیمت لباس، زیورات، ان کے ہاتھوں کی حرکات، ان کے لبوں کا وارد واہ ہونا
کچھ ایسا تھا کہ سانس گھٹنے لگتا. وہ ایک شادی میں شریک ہونے سے زیادہ کسی نیلامی میں شریک ہوئے لگتے تھے جہاں اپنے رتبے کی بولی سننے آئے ہوں. شادی کی رسم شروع ہو گئی اور جب ایک انگوٹھی پہنانے کی باری آئی اور دولہا نے اپنے شہبالے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ انگوٹھی سے دی جائے تو شہبالے نے اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی. انگوٹھی تو نہیں ہے. رافیل نے ہاتھ اٹھا دیے. تم دیکھو شاید تمہارے پاس ہو، اس نے دوسرے شہبالے سے کہا. اس نے بھی اپنی جیبیں ٹٹولی اور ہاتھ اٹھا دیے. میرے پاس بھی نہیں ہے. دونوں نے حرکت کرتے کافی وقت لیا. پادری نے بیزاری سے انہیں دیکھ رہے تھے. تم دیکھو شاید تمہارے پاس ہو، دوسرے شہبالے نے تیسرے سے کہا. تیسرے نے بھی خود کو ٹٹولا اور اس بار جارڈن کے انکل سے کہا. آپ کے پاس تو نہیں انکل؟ میرے پاس بھی نہیں ہے. انکل نے بھی اپنا کوٹ کھنگالا اور ساتھ بیٹھی آنٹی جولیا سے یہی کہا. آنٹی جولیا نے اپنا پاؤچ اور ہاتھوں کی انگوٹھیاں دیکھی اور اگلی خاتون سے کہا. آپ کے پاس تو شاید. اگلی خاتون نے بھی کم و بیش یہی کیا اور اپنے سے اگلے کی طرف اشارہ کیا. آگے سے آگے. قطار در قطار وہ آگے سے بیٹھنے والے کو اشارہ کرنے لگے. پادری صاحب حد سے زیادہ بیزار ہو چکے تھے. دلہن رو دینے کو ہو رہی تھی. لیڈی مہر اپنی نم آنکھیں چھپا رہی تھی. یہ لوگ واقعی شارلٹ کو پسند نہیں کرتے. آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا. ان کی تلاشیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی. پھر آخرکار جب ان کے ایک بوڑھے، عورت، مرد، لڑکے لڑکی اور بچے نے خود کو کھنگال لیا اور کوئی بھی نہ بچا تو انگوٹھی نہیں ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ یک آواز چلائے. سکوت چھا گیا. تناؤ اور بوجھل پن اور بڑھ گیا. شہبالے رافیل نے چھینک ماری اور انگوٹھی اس کے منہ سے نکل کر باہر گری، جسے اٹھا کر اس نے دولہا کو دیا. شادی کی رسم ہو گئی. لیڈی مہر کے چہرے کے سارے رنگ ہی اڑے تھے. شادی میں ہنسی مذاق شرارت ویڈنگ پرینک معمول کا حصہ، لیکن اس مذاق پر حتی غالب تھی. انہیں شارلٹ کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا تھا. آلیان انہیں لے کر ذرا دور چلا گیا اور جب واپس لایا تو وہ مسکرا رہی تھی. رات کی تقریب قلعے کے اندر وسیع ہال میں تھی، جسے سفید اور برفشی رنگوں کے امتزاج سے خوابناک بنایا گیا تھا، جیسے کسی قدیم شہزادی کے خوشیوں کے نام جام لہرائے جا رہے ہوں. کارل اور آلیان شادی کی تقریب کے دوران ہی سے غائب تھے. اسے ان دونوں کے غائب ہو جانے کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ کارل تو ایسے تیار ہو کر آیا تھا جیسے شادی اسی کی ہو. امراہ کو کارل کے جانے کی خوشی تھی. اس نے سادنا اور اینون کے ساتھ انگلش طرز پر گول گول گھومنے کی کوشش بھی کی تھی. ابھی کیک نہیں کاٹا گیا تھا. شارلٹ کافی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی. بہرحال کیک کی ٹرالی لائی گئی اور سب سے پہلے کہ وہ دونوں کیک کاٹتے ہال کا دروازہ دہشتناک انداز سے کھلا اور ایک پاگل دیوانہ شخص بھاگتا ہوا شارلٹ کی طرف آیا، جسے دیکھتے شارلٹ نے چیخ ماری اور اتنی شدت سے ماری کہ ہال کا ماحول ساکت ہو گیا. سب اسے دیکھنے لگے اور ٹھیک اسی دوران اس پاگل نے اپنے سر سے ہاتھ اوپر اٹھا کر پسٹل سے فائر کیا. فریز! کسی نے بال برابر بھی جنبش کی تو میں اسے گولی مار دوں گا. فائر کی آواز سے سہم کر چیخوں سے گونجتا حال سناٹے سے بھر گیا. تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتی ہو شارلٹ؟ وہ چلایا اور پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف کر دیا. تم شادی کر رہی ہو تم شارلٹ، تم یہ سب. شارلٹ بری طرح سے شہم گئی اور جارڈن تو تھا ہی ایکٹر. وہ ایسے سہما کہ دور کھڑی اس کی ماں سے دل کا دورہ چند انچ کے فاصلے سے گزرا. یہ پاگل خانے سے کیسے بھاگا؟ حال میں سے کسی کی آواز ابھری اور وہ خود بھی. وہ سائی تھا جو اس پاگل کی طرف بڑھ رہا تھا. اپنی جگہ پر واپس چلے جا ورنہ مجھے اپنے اس ہاتھ کی انگلی کو زحمت دینی پڑے گی. اس نے شرٹ کے اندر سے دوسرا پسٹل والا ہاتھ باہر نکال کر اس کی طرف تان کر کہا. پہلا پسٹل بدستور جارڈن پر تنا تھا. چلے جاؤ یہاں سے. میک سائی قریب جاتے چلایا. امراہ نے حیرت سے سائی کو دیکھا. بھلا اس کا کیا کام؟ یہ تو شارلٹ کو جانتا بھی نہیں. اور اس پاگل نے اپنی انگلی کو زحمت دے دی اور فائر کر دیا. گولی سائی کے بازو میں لگی اور خون کی دھار اس کے بدن سے پھوٹی وہ وہیں گر گیا. سائی! امراہ نے چیخ ماری اور اس کی طرف لپکنے لگی کہ ویرا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا. ہمیشہ گڑبڑ کرتی ہو، بیٹھ جاؤ ورنہ وہ تمہیں شوق سے گولی مارے گا. ویرا نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں دیا اور ایک اس کے منہ پہ رکھا اور اس کے کان میں کہا. میں نے کہا نا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. وہ حلق کے بل دہاڑا. اس کا حلیہ ہی ایسا تھا کہ ہال میں سب دبک سکوت چھا گیا. ذرا دور سے ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں آنے لگی اور پولیس کے بھی، یعنی ان کے بچاؤ کے لیے لوگ آ رہے تھے. جلد ہی شارلٹ کے سابقہ پاگل عاشق کو پکڑ کر لے جائیں گے. تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی شارلٹ، اور شادی وہ کس سے کر رہی ہو؟ پسٹل کا رخ جارڈن کی طرف رکھ کر وہ اچھل کر چلایا، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کے کانوں کے پردے ہل گئے اور خوف سے آنکھیں بند کر لینے کو جی چاہا. سائی! امراہ اس دوران سسک رہی تھی. میری جگہ تم کسی اور کو لے آئیں، اس نے کہا لگایا.
ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ خالی کروا لیتا ہوں۔ اس نے جارڈن کی کنپٹی پر پسٹل رکھی۔ جارڈن کی ماما اور چند دوسری خواتین کی چیخیں نکل گئیں، جس کے جواب میں پاگل نے پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے ہوائی فائر کر دیا۔ کوئی آواز نہیں، وہیں ان کی آواز بلکہ گم سی ہو گئی۔ چلو شارلٹ میرے ساتھ، میری شادی ہو چکی ہے میک، جارڈن میرا شوہر ہے۔ جارڈن تمہارا شوہر تھا، ابھی یہ مردہ ہونے جا رہا ہے۔ اس نے تھا کو لمبا کھینچ کر کہا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتی۔ سائیکو، نفرت ہے مجھے تم سے۔ شارلٹ نے بھی حد ہی کر دی تھی۔ مجھے اس سے نفرت ہے اور میں ایک منٹ اسے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میک نے بھی حد کر دی۔ ہال کے اندر بھاگتے تین چار لوگ آئے۔ حلیے سے وہ اسپتال کے ملازم لگتے تھے۔ پاگلوں کا پاگل نظر آتا ایک ڈاکٹر جس کی آنکھوں پہ بہت بڑا چشمہ تھا۔ میک، چھوڑ دو اسے، ہمارے ساتھ واپس چلو۔ ڈاکٹر ذرا دور سے محتاط انداز میں چلایا۔ ہال والوں کی نظریں اب ڈاکٹر پر تھیں۔ مجھے پاگل سمجھا ہے کیا؟ اس نے جنونی کہا لگایا اور پسٹل کا رخ ڈاکٹر کی طرف کر دیا۔ حساب کتاب تو تم سے بھی باقی ہے میرے، تم اسے مار ڈالو گے۔ ڈاکٹر نے جارڈن کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ یاد دلانے کے لیے کہ مجھے اسے مارنا ہے۔ تم یہ نہیں کرو گے میک، میں یہ کروں گا، ہاں ہاں ہاں، مجھے کون روکے گا؟ تم یہ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر چلائے، یعنی پاگل کو اور بھڑکایا۔ میں یہ ضرور کروں گا، اچھل اچھل کر وہ چلانے لگا۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوف اور بڑھنے لگا اور اس خوف سے ہی دم نکل گیا جب ڈاکٹر نے اچھلتے میک کو غافل سمجھ کر اس پر قابو پانے کے لیے ایک دم سے حملہ کر دیا۔ حملے کی صورت دو فوری فائر ہوئے۔ ہال خواتین کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ان میں سب سے نمایاں چیخ جارڈن کی ماما کی تھی۔ فائر کے ساتھ ہی ہال کی سب بتیاں بجھ گئیں۔ لوگوں کے اٹھنے گرنے بھاگنے کی آوازیں بھی آئیں، اور جارڈن کے کراہنے اور ماما جارڈن کے چلانے کی بھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہوا۔ اتنی چیخ و پکار پر بھی روشنیاں روشن نہ کی گئیں۔ جب روشنیاں روشن ہوئی تو کیک کے پاس نہ مردہ دولہا تھا نہ دلہن، اور اس کا پاگل خانے سے بھاگا بوائے فرینڈ، نہ ہی اس پاگل کا پاگل سا ڈاکٹر۔ وہ سب غائب تھے۔ وہ سب کہاں تھے؟ ہال میں نظریں گردش کر رہی تھی۔ ہال میں آرکیسٹرا نے دھن چھیڑی اور اونچی چھت تلے بنے وسیع گول دائرے نما اندھیرے ڈانس فلور پر سپاٹ لائٹ روشن ہوئے، اور روشنی چلتے چلتے ایک جگہ آ کر رک گئی، دولہا اور دلہن پر۔ جارڈن نے ہاتھ اوپر اٹھایا جسے دلہن شارلٹ نے تھام لیا اور گول گول گھومنے لگی۔ دوسری سپاٹ لائٹ چلتی ہی 2 اور لوگوں پہ آ کر رک گئی، پاگل کارل اور ڈاکٹر آلیان پر۔ انہوں نے سر کو جھکا کر داد لینی چاہیے اور دلہا دلہن کی نقل اتارتے گول گول گھومنے لگے۔ رکے ہوئے سانس تنفر سے بحال کیے گئے۔ انہیں گمان تک نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا تھا۔ دلہن والوں اور دلہا کے صرف مردوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر حال سر پر اٹھا لیا۔ کارل اور آلیان کے پرینک نے میدان مار لیا تھا، کچھ تو مار ہی ڈالا تھا۔ امراہ بھی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہی تھی۔ آج اسے کارل اچھا لگا، ویرا نے اس کے کان میں سب بتا دیا تھا۔ صرف چند گھنٹوں میں سب پلان کیا گیا تھا۔ شارلٹ اور جارڈن بھی اس کے ساتھ تھے۔ کارل اور آلیان کا گیٹ اپ ایسا تھا کہ امراہنی نے بہت دیر میں پہچانا۔ ان کی پرفارمنس لاجواب تھی۔ پاگلوں سے بڑھ کر کارل پاگل لگ رہا تھا، اسی لیے ہر 4 میں سے تیسرے کو کال ہونا چاہیے، ہر 3 میں سے دوسرے کو، ہر 2 میں سے پہلے کو تھوڑا تھوڑا کال ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔